الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے عید کی نماز۔ اس میں جو ہم اہم چیزیں ڈسکس کریں گے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عید کی نماز کو فرض قرار دیا ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ پھر اسی طرح سے عورتوں کی عید کی جو نماز ہے اس حوالے سے ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا حکم ملتا ہے۔ تیسری جو ہم چیز اس میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن ایسے کون سے اہم امور ہیں جن کو آپ نے خود کیا اور پھر امت مسلمہ کو بھی اس کا حکم دیا تاکہ آنے والے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے آپ کے کون سے پہلے امور تھے جو آپ کرتے تھے اور کون سے بعد میں امور تھے جو آپ عید کی نماز کے بعد ادا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عید کی نماز مسلمانوں پر واجب ہے۔ مسلمانوں پر جو نمازیں فرض ہیں وہی 5 نمازیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعہ کی نماز ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ یا تو مستحب ہو سکتی ہیں یا واجب ہو سکتی ہیں، لیکن وہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو عید کی نماز تمام مسلمان امہ پر واجب ہے۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے نہ کوئی نفل پڑھے نہ بعد میں۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں نکلے، آپ نے 2 رکعت پڑھی، اس طرح کہ نہ اس سے پہلے نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ پھر آپ عورتوں کے پاس گئے تو آپ کے ساتھ سیدنا بلال تھے۔ پھر عورتوں کو صدقے کا حکم کیا تو کوئی عورت اپنا چھلا اتار کے دینے لگ گئی اور کوئی لونگوں کے ہار جو ان کے گلے میں تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں 3 حکم نظر آتے ہیں جو کہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی نفل ادا کیے نہ عید کی نماز کے بعد۔ آج ہم جب مسجد میں یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ عیدین کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عید کی نماز سے پہلے کچھ عید کی نماز کے بعد۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ عورتوں کے پاس گئے اور آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا۔ اس میں عورتوں کا عمل کیا تھا کہ عورتوں نے اس وقت جو ان کے پاس چیزیں موجود تھی، صدقہ کی اہمیت اس دن اس قدر ہے کہ عورتوں کے پاس جو چیزیں موجود تھی انہوں نے فی الفور وہ اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور صدقہ پیش کر دی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نکلنا چاہیے یا نہیں۔ اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتاب میں۔ سیدنا ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم دونوں عیدین میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، اپنی کنواری جوان لڑکیوں اور حیض والیوں اور پردہ والیوں کو ساتھ لے کے جائیں، بس حیض والی نماز کی جگہ سے الگ رہیں اور اس کار نیک اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ضرور ہوں۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہن اسے اپنی چادر اڑا دے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری عورتوں کو عید کی نماز جا کے مسجد میں ادا کرنی چاہیے، یا جہاں پہ عید کی نماز کا اجتماع کیا گیا ہے، لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، وہاں پہ جا کے ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اب اس سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ کیا ان کا باہر نکلنا اپنے محرم کے ساتھ ہے، پھر اسی طرح سے ان کا لباس اس طرح سے نہ ہو، ان کا بناؤ سنگار اس طرح سے نہ ہو کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے شیطان ان کی اس نیک عبادت کو بھی خراب کر دے۔ تو مائیں اور بہنیں جب عید کی نماز کے لیے نکلیں تو با پردہ نکلیں اور شرعی طریقے سے باہر نکلیں، تو ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عید کی نماز ادا کریں۔ لیکن اگر ان کا محلے میں باہر نکلنا، کسی کالونی یا سوسائٹی میں باہر نکلنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ نہ باہر نکلیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے اور آپ انہیں طاق تعداد میں کھاتے تھے۔
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کو ادا کرنے سے پہلے جب اپنے گھر سے نکلتے تو کھجور نوش فرماتے۔ اس سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب ہم عید کے لیے نکلیں، اگر آپ کے پاس کھجور میسر نہیں ہے تو آپ کوئی میٹھی چیز کھا کے جا سکتے ہیں، اور اس کو کوشش کریں کہ طاق تعداد میں رکھیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عید کے دن ادا کرتے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن راستہ بدل لیتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جاتے تو آپ کی واپسی کسی دوسرے راستے سے ہوتی، تو ہمارا راستہ بدل کے آنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ان تمام تر احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ عورتوں کا عید کی نماز کے لیے باہر نکلنا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ عید کی نماز کے لیے باہر نکلیں۔ اگر کوئی حیض سے ہے اور وہ عید کی نماز نہیں ادا کر سکتی، اس کو پھر بھی جانا چاہیے، نماز میں شرکت کرنی چاہیے، چاہے وہ دور رہ کے کرے، تاکہ وہ دعا میں شامل ہو سکے اور دعا میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر اور اللہ کی رضا مل سکے اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے ان تمام تر نعمتوں کا حصول جو ہے وہ ممکن بنا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن جو اہم کام کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ غسل فرماتے تھے، پھر اسی طرح سے آپ نئے جوڑے یا صاف ستھرے لباس کو منتخب فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نماز اور ہمارے روزے اور ہماری عید کی نماز کو قبولیت کا درجہ بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔